بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے عمران خان اور ان کے گینگ کے خلاف یعنی گینگ آف 5 کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کی کردہ پھردہ اصل خبر تھے اے نا بو جی، یہ خبر میں آپ کو دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیر رشید صاحب جو بہت زیادہ گیدڑ ببکیاں بھائی مارتے ہیں، بڑیاں ادھر ادھر دیاں ٹپوسیاں مارتا ہے، چھالا مارتا ہے، کدی جناب اس کو للکار کبھی اس کو للکار، پکڑنا ہے تو پکڑ لیں جی، مینو یہ کیا جی، میری 16 وزارتیں ہیں جی، اور میں نے بڑے دن دیکھے ہیں جی۔ یہ ساری باتیں کرنے والے شیر رشید صاحب کو ایک نوٹس ملا سر، چونکہ جی ایک نوٹس جھوٹا ہے سچا ہے وہ بعد کی ہے، لیکن ایک نوٹس ملا سر اینٹی کرپشن ٹچا جا محکمہ سر پنجاب کا، جس کے اندر جو باقاعدہ بھرتی کوئی نہیں ہوتی، جو ادھر ادھر سے لوگ جو ہیں وہاں پر لا کے بھرتی کیے جاتے ہیں، اور جس کی کوئی مطلب ہے کہ آج تک سزا جڑی ہے وہ ہوئی نہیں میرا خیال کسی نے، اگر ہوئی بھی تو ماڑا موٹا کلرک ٹائپ بندے پھنسے ہوئے گا، آج تک کسی بڑے بندے کو ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ یہ اینٹی کرپشن کا ایک ٹچا جا نوٹس جو ہے نا، وہ شیر رشیدی پاجی مطلب کیا کہنا چاہیے، دوڑ لو آتی سر انہیں اور بھاگے ہیں، دوڑ لگائی انہوں نے فوری طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کہا جناب مینو کیوں بلا سکتا ہے، اور میری زمین میں ویچا نہ ویچا تسی مامے لگ دے ہو۔ اس طرح کی باتیں شیخ صاحب نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کی ہیں کہ جناب مجھے انہوں نے 15 کو بلا لیا، ادھر رب دا واسطہ جی روک لو۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس جو بھی وہاں پر ہیں، ظاہر ہے وہ چونکہ چیف جسٹس ہے اس لیے میں ان کا نام لے لیا، وہاں پر یہ انصاف کی اپنی طرف سے جو ان کے نزدیک انصاف ہوگا اس کے لیے بھاگے، یہ ان کا قانونی اور آئینی حق ہے، وہ انہوں نے درست کیا غلط کیا وہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ لیکن جب آپ سیاست میں بہت بڑھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سر ایک نوٹس آوے تو کھلونا چاہیے نا۔ اگر آپ نے غلط نہیں کیا تو جڑی گلاں پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں اتنے اینٹی کرپشن دے اتنے پہنچ اتنے ہی پریس بلا لا ہے، وہاں پر جا کے کہے کہ جناب میں آ گیا، دسو جی کی ہے میرے کو لینا، تسی میری زمین سی میں ویچتی تسی مامے لگ دے ہو۔ اسی طرح باتیں کریں سر وہاں پہ جا کے، باہر نکلیں اور جو ہے میڈیا ساتھ کھڑا ہو، میڈیا کے سامنے کھلو کے لتاڑ دے۔ یہ اگلی عدالت جاندا پائن کی تکے، اصل میں کچھ چیزیں اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، حالانکہ یہ ان کا حق ہے کہ وہ اگلی عدالت میں جائیں، لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی فارمولہ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر فٹ کرتے تھے، یہی فارمولہ وہ آصف زرداری صاحب کے اوپر فٹ کرتے تھے، یہی فارمولہ وہ باقی تمام جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں ان کے اوپر فٹ کرتے تھے۔ پائے نا پھر انج نہیں ہوئے گا، جو فارمولہ آپ دوسروں پہ فٹ کرتے تھے وہ فارمولہ سر آپ پر بھی فٹ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس فارمولے سے بچیں، اور یہ فارمولہ ہے کینکڑچ، یہ میں نے اس کو اپنی طرح سے نام دیا ہے کہ جس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، یعنی جو آپ کا مخالف ہے اس کے گلے میں آپ ڈال دیں غداری کا سرٹیفکیٹ، اس کو آپ غیر مسلم قرار دے دیں، اس کو آپ کہہ دیں جناب یہ تو چور ہے، ڈاکو ہے کیونکہ یہ میرے خلاف ہے، اور جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دیتے ہو وہ جب آپ کے ساتھ مل جائے تو اس کو آپ وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنا دیں۔ سر یہ ہے تحریک انصاف کی وہ 2 نمبری اور ان کے الائیز کی، یعنی یہ شہر رشید صاحب ظاہر ہے ان کے الائی ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں شیخ صاحب کی جناب 17 تاریخ کا فیض جو ہوگا نا وہاں میں تاندلی بھی تو لاہور کلہ ہی کافی ہے۔ حالانکہ یقین کریں کہ لاہور میں ان کو کسی نے منہ نہیں لگایا، یہ ایویں پلوان جڑا نا خالی بڑکا ماری جا رہا ہے، اس کو لاہور میں کسی نے منہ نہیں لگایا اور نہ ہی کسی نے لگانا ہے۔ میڈیا کھیلنے والی باتیں یہ کیا کرتے تھے جس وقت یہ حکومت میں تھے کہ اپوزیشن میڈیا کھیل رہی ہے، تو پائن تسی بھی میڈیا کھیل رہے ہو حضور، آپ بھی صرف میڈیا کے پلوان ہیں۔ ایک نوٹس آیا اور جناب جڑے نا بس بہ گئے، ٹھیک ہے، کس طرح بیٹھ گئے وہ بات تھوڑی سی بلو دی بیلٹ چلی جاتی ہے۔ میں شہر رشید تو نہیں ہوں کہ اس طرح کی بات کر دوں، اور نہ ہی مجھے کرنی چاہیے، ظاہر ہے مجھے اپنے ہی ایک پروفیشن کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر جب آپ دوسروں کے اوپر کو بات کریں گے تو بات پلٹ کے آتی ضرور ہے۔ سر یہ جو دنیا ہے نا، یہ جو کائنات ہے، اس میں ہر چیز جو آپ نے دوسروں کی طرف کی ہوتی ہے وہ سر گھوم کے تڑ کو آندی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جڑے چکر تسی لوگوں نے دیتے ہوتے ہیں وہ اخیر تانوں آنے شروع ہو جاندے ہیں، اور یہ چکر آ رہے ہیں سر، مزید آئیں گے ابھی۔ ایک وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں،
بڑی ایمانداری کی، بڑی جناب وہ سیریس یا منہ بنا کے اور انگریزی بول کے اور کدی اردو بول کے کدی سرائکی بول کے اداواں دے نال ان کے چہرے کے اوپر بہت سارے جو ہے نا تاثرات ابھرتے ہیں، کبھی طنز کے، کبھی مسکراہٹ کے، کبھی پیار کے، کبھی نفرت کے، کبھی جذبات کے، لیکن جو بھی ان کے چہرے پہ آتا ہے مجھے تو وہ ہمیشہ سارا مصنوعی لگا۔ وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے تب بھی میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مصنوعی ہیں، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ مصنوعی ہیں۔ یہ میری فیلنگ ہے، میں ان کو مصنوعی نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے فیل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ فیلنگ بالکل ہی غلط ہو اور وہ بہت جینون آدمی ہوں، لیکن سر ان کا بیٹا جو ہے نا انہوں پاہن نوٹس ہو گیا، اس کی 2 نمبری پکڑی گئی ہے۔ 2 نمبری سر کیا ہے؟ 2 نمبری سن لیں ذرا، الیکشن ہو رہا ہے پی پی 217، وہ جس بندے نے پہلے ان کو ہرایا ہوا ہے نا، اب اس کے مقابلے بھی دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سلمان شاید اس بچے کا نام ہے، نوجوان کا، اور انہوں نے پہلے سر پیپلز پارٹی کو بھی ہرایا، تحریک انصاف کو بھی ہرایا، نون لیگ کو بھی ہرایا۔ اب تحریک انصاف کے بندے ایک صاحب کھڑے ہیں، ظاہر زین قریشی صاحب، اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھاجی پورے کاڈ لا کے موڈا لا کے اندر کھلوتے، انہوں نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے۔ اب یہ صاحب جو ہیں ان کا جیتنا لازمی ہے، نظر آ رہا ہے، اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے۔ وہاں پر یہ 2 نمبری یہ کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اعلان یہ کیا زین قریشی صاحب نے کہ جیڑا بندہ میں 10 ووٹ پوائے گا انہوں ایک موٹر سائیکل لے کے دوں گا۔ اچھا سر، اگر آپ یہ ذرا نوٹ کریں کہ اگر ایک موٹر سائیکل کی وجہ سے یہ 10 ووٹ لے رہے ہیں تو وہاں پر فرض کرتے ہیں کہ وہاں پر زین قریشی صاحب کو کوئی مطلب 20,000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، تو سر وہ ذرا ملٹی پلائی کرو۔ میں نے نہیں پتا ویسے موٹر سائیکل آج کل کتنے دی، لیکن میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ سے کم تو ہونڈا 70 نہیں ہوگی، میرا یہ خیال ہے۔ سی ڈی 70 اس سے کم کی نہیں ہوگی، جس حساب سے مہنگائی ہے وہ اتنی کی تو میرا خیال ہے کم از کم ہوگی۔ تو سر پھر بڑا سا کتاب لا لو، 20,000 ووٹ بھی لین گے تو کنے پیسے خرچ کرنے پین گے، تو کوئی پوچھے ان سے کہ سر اتنے پیسے کتوں آ رہے۔ ویسے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس لے لیا اور ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو عمران خان کو بھی نوٹس جاری کیا سر۔ عمران خان جو بہت بڑھ کے باتیں کرتے ہیں نا، کبھی میر جعفر، کبھی میر صادق، کبھی جناب مسٹر ایکس تو کبھی مسٹر وائی، ٹھیک ہے، اور ساری گلاں کری جاندے نے اشاروں کنوں میں، اور کبھی یزید کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی امام حسین کی بات کرتے ہیں، اور نام نہیں لے سکتے سر اج دے دور دے یزید دا نام لیں سر، ہمت کرو ضرور، نام لو، بولو، سپیک اپ، تاکہ پتہ چلے کہ جناب آپ کتنے جرت مند ہیں۔ یہ شیخ رشید بھی کہی جاتا ہے، عمران خان پھر بڑے پول کھولے گا، فواد چودھری بھی کہی جاتا ہے، عمران خان بڑے پول کھولے گا، پھر ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ہوتا تھا۔ سر دسو، ہم تو یہ چاہتے ہیں، جو آئین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ سر پوری طرح کھل کے باہر آؤ، بتائیں 2018 کا آر ٹی ایس کس مسٹر ایکس نے بٹھایا تھا، بتائیں، نام لیں سر۔ آپ وزیر اعظم کیسے بنے تھے، نام لیں۔ آپ کو ثاقب نثار نے کیوں صادق و امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، نام لیں سر۔ آپ کو نااہل کیوں نہیں کیا گیا، نام لیں۔ آپ کس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان بنے، کس کے کہنے پر جہانگیر ترین کا جہاز اڑا اور علیم خان دے پیسیاں دا پٹرول پیا، وہ آپ نام لیں، سب کے نام لیں سر۔ ایسا نہ کریں کہ مینو جڑا پسند ہے وہ ٹھیک ہے، جڑا میرے نال کھلوتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جڑا پرلے پاسے کھلوتا ہے وہ چور ڈاکو ہے۔ سر ایسے نہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ گیم نہیں چلے گی سر، یہ گیم اب چل ہی نہیں سکتی۔ یہ فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ جتنا میڈیا ہو گیا ہے، یعنی سوشل میڈیا ظاہر ہے، الیکٹرانک میڈیا تو کنٹرول ہو جاتا ہے نا سر۔ الیکٹرانک میڈیا کا جو سیٹ ہوتا ہے اس نے اربوں روپیہ اس لیے نہیں لگایا ہوتا کہ وہ سچ سامنے لے کر آئے گا، اس نے اربوں روپیہ اس لیے لگایا ہوتا ہے کہ اس نے جیسے اربوں کمایا ہے، ایک تو اس نے وہ ذرائع آمدن جو ہے وہ پائے ایف بی آر تو ادھر ادھر نیب نو تو بچانے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس لیے لگایا کہ مزید اربہ کمائے جان، ٹھیک ہے، اور کاروبار جو بھی وہ کاروبار کرے وہ چلتا رہے۔ میں نام کسی کا اس لیے نہیں لیتا کیونکہ نام لوں گا تو گل پرسنل ہی ہو جائے گی، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ میر شکیل الرحمان، ڈان والے جو ہیں، اور زبیریز، یہ یا نظامی صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یہ 3-4 کے علاوہ باقی سارے سر کاروبار کرنا ہے۔ ویسے میر شکیل بھی کاروبار ہی کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے میر شکیل جو ہے نا وہ صحافت کرنے کے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ اینی وے، یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ اب وہ تو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہوتا۔ ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا آپ انسٹاگرام کے اوپر یا یہ جو ہے واٹس ایپ ہے یا یہ جو یوٹیوب ہے،
اس کے اوپر آپ کسی بھی دنیا کے کونے سے بیٹھ کر کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، اور یہ سوائے اس کے کہ بہت زیادہ ایکشن ہو تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا، اس سے زیادہ آپ کو کوئی سزا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی بندہ پھڑیا جائے تو وہ ایک قانون پاس ہوا ہے، اس قانون کے تحت آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سر، انہوں نے سر تے پائے نہ کھڑن ڈے نے۔ فواد چودھری صاحب ہوئے، جو عمران خان صاحب ہوئے، یہ شہر رشید صاحب ہوئے، اے سارے پائے نا باہر لے دے سر تے آکڑ رہے نے، یہ اندر لے سر تے آکڑ نہیں رہے، اس لیے کہ اندر والے جو کوئی بات اس طرح کی کریں گے، پہلے کیتی ہیں نا کچھ نے، تو پائن پھر انہوں نے کیا کہ جی میں ہوں نہیں بولنا گا، زبان بندی کی شرط پر پائن اور کار چلے گئے ضرور، ٹھیک ہے، تو پھر زبان بندی اگلے کرا لیندے نے۔ قانون سر بڑا ظالم قسم کے قوانین ہیں، پاکستان کے اندر بھی یا باہر بھی قانون ہونا ویسے ظالم ہی چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو آتی ہے نا آنکھوں پہ پٹی، وہ سر بندی رہنی چاہیے، اے نہ ہوئے کہ اپنا جی سامنے آوے تو ایک اکھ کھول لوے، اس طرح نہ ہوئے۔ پوری دی پوری سٹ بجنی چاہیے قانون کی، جس پر بھی امپلیمنٹ ہو، لیکن یہ سب پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے، سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایکچولی اس بات کو کہنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اب یہ سب کے نام سامنے آئیں گے، تو سر آنے چاہیے، حضور ابتدا کرو، آقا دسو 2018 تو شروع ہو جو، وہ تب پیچھے کی جانا سر، 2018 تو شروع ہو، پھر اس کے دوران بہت سارے واقعات ہوئے سر، وہ بتاتے چلے جائیں۔ اور اگر آپ نہیں بتائیں گے، آپ مطلب ہے کہ 9 اپریل اور 10 اپریل کی درمیانی رات سے شروع کریں گے اور اب تک آئیں گے، تو سر پھر جڑے دوجے بیٹھے نے نا، وہ پھر دسنا شروع کرن گے کہ کس طرح کام شروع ہوا، کس نے کب کس کو بلا کے کہا کہ نون دی نہیں پی ٹی دی ٹکٹ لینی ہے، پیپلز پارٹی کی نہیں پی ٹی کی ٹکٹ لینی ہے، کس نے ایم کیو ایم کو بلا کے ادھرلے پاسے بنایا، باپ پارٹی کا باپ کون تھا، وہ سارا کچھ پھر کھلے گا۔ تو سر شروع کرو، حضور بسم اللہ۔ ہم تو اس چیز کے مطلب ہے کہ میں ذاتی حیثیت میں تو کم از کم بہت زیادہ خوش ہوگا اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو سارے سامنے آنے چاہیے، کوئی لکنا نہیں چاہیے۔ بہرحال جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سر، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہم نے شروع کر دی ہے اور ہم یہ بالکل کریں گے، ہم ریفرنس بھیجیں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تو گل مور ہو گئی نا پکی، الیکشن کمیشن ان کو نااہل کرے سر، اور نااہل کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی یہ نہ بھی نااہل کرے تو سیدھے کارروائی کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، ہم اس پر امپلیمنٹ کریں گے۔ باقی ان کا جی گرفتاریاں جو ہیں، انہوں نے کہا جی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جو ہے کابینہ وہ اجازت دے گی تو ہم ان کی گرفتاریاں بھی کریں گے، لیکن میں آپ سے عرض کروں قانونی طور پر وفاقی کابینہ کی منظوری چاہیے، اور وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہی یہ جو ریفرنس ہے یہ فائل ہو سکتا ہے اور یہ کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ اب وفاقی کابینہ سر وہ 11-12 جماعتوں میں یعنی یہ بنی ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں 11-12 جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، جے یو ایف ہے، ایم کیو ایم ہے، باپ پارٹی ہے، کاف لیگ دے ادھے جی نے کوئی نون لیگ ہے، تو وہ کافی سارا جڑا مکس اچار ٹائپ کام ہے۔ اب وہاں پر جا کر کسی کے اندر سوفسٹیکیشن نکل آئے، ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جن دنوں میں یہ آرٹیکل 95(2) کے تحت دائر ہونے والی درخواست جو تھی عدم اعتماد کی، اس کو انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا تھا سر، کدی ادھر سٹ دینا سی اسد کیسر تے کدی ادھر سٹ دینا سی۔ ان دنوں میں باقاعدہ طور پر جو ہیں اپنا بلاول بھٹو صاحب، ان کا ایوان کے اندر خطاب ہے، ان کی پریس کانفرنسز ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا تھا کہ جناب آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، آپ آئین کو سبورٹ کر رہے ہیں، آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ آئین شکنی کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بار بار وارن کر رہا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں باز آ جائیں، آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا۔ انہوں نے اس وقت کسی نے نہیں سنی۔ ظاہر ہے جب انسان انتظار میں ہوتا ہے نا سر، تب اس کو لگتا ہے کہ سارا کچھ بالکل زبردست جا رہا ہے۔ میں جو کہہ رہے ہیں، میرے دیکھنے سے دن چڑھتا ہے، میری آنکھیں بند ہونے سے رات پہ جاندی ہے، اس طرح کے بندے کو اس وقت جو ہے نا خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے برا نشہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا نشہ ہوتا ہے، اور اس وقت ان کو طاقت تھی، اقتدار تھا،
وہ انہوں نے کوئی گل نہ سنی بلاول بھٹو دی، بلکہ یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں الٹا بلاول صاحب کے بڑے ہی بلو دی بیلٹ جو ہے نا وہ ان کو تانے میں نے دیا کرتے تھے، بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ شیخ رشید صاحب کو کم از کم اپنی عمر کا لحاظ کر لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی والے بھی بھائی بڑی برداشت ہے، ویسے آپس کی گل ہے، کوئی میرے نال دا ہوئے یا کوئی جو ان کا جیلا ہے عام جیلا، اس کی بات سننے اوپر تک مانی جاتی ہو، تو شیخ رشید کدوں دا پائن اپنی وگ وگ سمیت غائب ہو گیا ہوئے، پتہ ہی نہ لگے دا، یہ چپ کر کے جڑا نا بیٹھ جاوے اور بار بار بلاول صاحب انجن کر رہے ہوئے۔ لیکن ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حدود و قیود میں رہنا چاہیے، یہ ان کا ایک خیال ہے، ٹھیک ہوگا غلط ہوگا، وہ فلسفے والی باتیں ہیں، لیکن عملی طور پر جو ہوتا ہے وہ سر کیا کہنا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے تو پھر اگلا پوائنٹ اپنے منہ بن پاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی وفاقی کابینہ اجازت دے گی تو ہم ضرور یہ ساری کارروائی کریں گے، سیدھے کارروائی شروع کرتی ریفرنس پہ جندی۔ اب ظاہر ہے وہ کارروائی کے لیے وفاقی کابینہ میں جو لوگ ہیں انہاں چو کسی دلی کتے محبت نہ جاگ جاوے اس قسم دی، لیکن یہ ہے کہ فی الحال لگتا نہیں ہے۔ اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ جو اعلان ہوا اور ظاہر ہے کہ عمران خان کو ان چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ بیوروکریسی کے اندر سر کئی جو ہے نا ابھی یوتھیا وائرس سے شکار لوگ موجود ہیں، تو انہوں نے دستہ عمران خان میرے ذرائع کے مطابق۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ واٹس ایپ نمبر تو ان بلاک ہو گیا ہے عمران خان کا، لیکن یہ ہے کہ تو کال نہیں آتی نہ ادھر جاندی، لہٰذا طوطا مینا چڑیا بلبل ساری چیزیں جو ہیں نا عمران خان نے ازمانی شروع کر دی ہیں۔ گیٹ نمبر 4 کی طرف کوئل بھی کدی بھیجی پائے انہوں نے، وہ کوک رہی اتنے جا کے، لیکن سر ادھر سے کھڑکی نہیں کھل رہی، نہ ادھر کو آواز آ رہی ہے، نہ ادھر کوئی کیا کہنا چاہیے اتوں کوئی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ اور ویسے تو آج موسم بڑا سہانا ہے، پنڈی میں تو 3-4 روز سے سنا موسم سہانا ہے، آج لاہور کا بھی موسم سہانا ہے، لیکن سر اس میں جو کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کے اب دوڑے ہیں نا سر اس کی طرف، طاقت کے مرکز کی طرف سر ادھر پائیں ذرا تیز ہو گئی ہیں، پر ادھر فی الحال تو کسی قسم کی ان کو ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی۔ آگے کل آ جائے مجھے نہیں پتا، لیکن پائن ادھر جڑا نا ایک چپ تو 100 سکھ والی گل ہے، وہ اب یہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی مزہ لے رہے ہیں سر کہ جناب تسی بڑا بول دے سو، کدی جانور کہندے سو، کدی میر جعفر کہندے سو، کدی مسٹر ایکس تے کدی مسٹر وائی، ساری گلاں تسی کر لیں، باقی بھی جو تہاڈے کول ہے بول لو، تو جو آئین ہے اس کے مطابق عمل ہو، بس ٹھیک ہے، اللہ خیری صلاح تے جے عمل ہو گیا سر تو وہ گینگ آف 5 ٹھیک ہے، وہ عمران خان، عارف الوی، فواد چودھری، اسد عمر اور قاسم سوری، وہ اسلامی ٹچ والے آپ کو یاد ہوگا، وہ سر یہ سارے جو ہیں یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی اگر ہوئی تو یہ سر پھر بچنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ چیزیں بالکل ریکارڈ کے اوپر ہے، سپریم کورٹ کہہ چکی انہوں نے آئین کی وائلیشن کی ہوئی ہے، کم پوائنٹ بڑا ود گیا اور چیزیں جو ہیں وہ اب کیا کہنا چاہیے اگلے گیرنج پہ آ گئی گڈی، اور بڑے سپیڈ کاؤنٹر پہ موٹر وے تے سر چل رہی، اور 120 کا جو ایک بیریئر ہوتا ہے کہ اس کو کراس نہیں کرنا، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ 220 کے قریب جانا شروع ہو گئی سر، اس کی سیاست کی گاڑی جو ہے نا اس سپیڈ سے چلنا شروع ہو گئی ہے، اور جس سپیڈ سے وہ گاڑی چل رہی ہے اس سپیڈ سے لگتا ہے کہ عمران خان کا ایکسیڈنٹ سیاسی اعتبار نال چھیتی ہونے والا کسی پاسے، اور یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے اس کی نوید سنا دی ہے۔ میرا کم از کم ان ساری باتوں کے اوپر یہی خیال ہے، آپ دوستوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔